الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى من يطع الله ورسوله فقد رشد صدق اللہ العظیم۔ محترمہ مائیں بہنیں، یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ، اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے غفار بھی ہیں، گناہ کے چھپانے والے ستار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی پکڑ کرنے والے بھی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق میں انسان کو سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے زیادہ سمجھ والا، امور انتظامیہ کو سب سے اچھا انجام دینے والا بنایا۔ مردوں کو، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ قرآن کریم کے دلائل موجود ہیں، اس کا مکرم ہونا بھی، اس کا احسن تخلیق ہونا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق میں وحی کے لیے صرف انسان کو چنا، اور کسی پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نہیں اتاری۔ اللہ تبارک و تعالی وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی کے متعلق فرما رہے ہیں، لیکن وہ وحی قرآن، وحی الہی نہیں بلکہ پیغام اور خبر اور علم الہی کہلائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مخلوق میں کسی کو پیغمبر اور نبی نہیں بنایا، وحی کا سلسلہ اس پر جاری نہیں کیا، صرف انسانوں میں، اور انسانوں میں بھی صرف مردوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، تو یہاں بھی اس سے مراد خبر ہے اور انفارم کرنا ہے اور بات کا پہنچانا ہے۔ شریعت والی، قرآن والی، احکام والی وحی نہیں مراد ہے یہاں پر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے، پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے انسانوں کو ہی چنا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مرد اور عورت میں مرد کے مقام کو عورت کے مقام سے کچھ زیادہ کیا ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے منصب کے لیے اپنی مرضی اور اپنی مرضیات اور نامرضیات کو بتانے کے لیے جنت اور جہنم والی راہ کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں مردوں کو چنا۔ بہرحال مرد جو ہے وہ عورت کے بغیر ادھورا ہے، عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ایک بیلنس اور ایسا ایک سسٹم تیار کیا ہے، اگر ہم غور کریں تو کچھ تھوڑا سمجھ میں آئے گا کہ جنت میں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت میں تھے، اور پھر وقفے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ماں کو، سب سے زیادہ خوبصورت عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے بغیر اپنی قدرت سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو بنایا، اور پھر جنت میں دونوں کو رکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے، لیکن اس کے بعد بھی جو خلاق اعلیٰ
جل جلالہ عز اسمہ، اللہ جل جلالہ ہیں، انہوں نے ان کے لیے عورت کا انتظام کیا اور پھر جنت میں وہ دونوں رہنے لگے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے ضروری اور ایک بیلنس رکھا ہے، توالد و تناسل کے لیے بھی، اپنے غم اور اپنی خوشی کے سیلیبریشن کے لیے بھی، جیون ساتھی کے لیے بھی۔ ویسے جیون ساتھی یعنی زندگی کا دوست تو جتنے مرد ہوتے ہیں ان کے دوست تو ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ دوست کو بھلے ساتھی کہہ لیں گے لیکن جیون ساتھی نہیں کہتے، اور اس کی جب شادی اور اس کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو جیون ساتھی مل گیا۔ تو بہرحال ایک دوسرے کے یہ ساتھی ہیں، جیون ساتھی ہیں، زندگی گزارنے کے دوست ہیں، یہ فرینڈ ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کا خیال کرنے والے ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے ایک نظام کو بنایا۔ اور بعض چیزیں جو فطرت کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ دیکھیں مائیں بہنیں، غور کریں کہ فطرت کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہے وہ تمام انسانوں کے ساتھ، جنگل میں رہتا ہو، اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، سمجھ میں وہ آستک ہو ناستک ہو، برہمچاری ہو ساماجک ہو، ان میں وہ چیزیں پائی جائیں گی۔ زبردستی وہ اس کو بریک لگائیں گے برابر ہے، لیکن باریکی سے دیکھیں گے تو اس فطرت کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ تو فطری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑے کو رکھا ہے۔ ساری دنیا کے اندر مرد اور عورت ایک عمر ہونے کے بعد ساتھ میں رہنے کے طلبگار ہو جاتے ہیں، خواستگار ہو جاتے ہیں، اور آگے بھی بہت ساری باتیں کہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے، حسب نسب کا سلسلہ چلے، تاکہ انسان نے جو اپنے مال کو کمایا ہے اور جو اپنی جاگیر و جائیداد و پراپرٹیز کی ہے، تو جو اپنی محنتوں سے کمائی ہے، تو وہ دنیا سے جب جانے کا یا عمر ہونے کا جب عمریں ہوتی ہے تو اس بات کی اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میری محنت کی کمائی اور میرے بہت گاڑے پسینے کی کمائی کو سنبھالنے والا، واپرنے والا وہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری آل اولاد موجود ہے۔ تو یوں معنی کر کے بھی انسان کی ضرورتوں میں، کیونکہ توالد و تناسل کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا اور جوڑے سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے جوڑے سے ابتدا کی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر بہت سارے مرد عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ذریعے سے پیدا کیا۔ قصہ مختصر، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا انکار، اس کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ مجھے ایک بات اچانک یاد آئی، ایک اللہ والے کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنی تنہائی کو اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کس انداز میں کیا کہ یا اللہ، اکیلی ذات تو تجھے ہی اچھی لگتی ہے، تنہا تو تو ہی اچھا لگتا ہے، میرے مولا ہم تنہا کیسے رہیں۔ ایک مدت ہوئی ان کی، اور پھر بھی لیکن شادی والی زندگی، اور آدمی کی بھلے عمر ہو جائے لیکن اس کو مرد ہے تو عورت کی اور عورت ہے تو مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اچانک ایک اور بات یاد آئی کہ میرے استاذ محترم کے والد کا انتقال ہوا۔ میں نے ان کے والد والدہ کو بہت اچھی طرح دیکھا، کئی مرتبہ، کیونکہ خدمت کرتا تھا، گھر جانا آنا رہتا تھا، دیکھا ہے کئی سال تک، اور پھر بڑی عمر پائی دونوں نے، اور پھر والد صاحب کا جب انتقال ہو تقریباً 80-85 سال کی عمر میں،
تو استاذ مجھے خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی ماں کو پوچھا کہ جب سیدھی بات ہے اب باپ کا انتقال جب 80-85 سال کی عمر میں ہوا تو ماں بھی تقریباً 70-75 سال کی ہوگی، تو میں نے بھلے خود فرماتے میرے استاذ محترم، اس سے کتنی اچھی محبت بھی ماں باپ کی نظر آتی ہے کہ بھلے میں نے اپنی ماں کو پوچھا، وہ گجراتی بات کرتے ہیں کہ ہے ماں تنے باجی یاد آوے، یعنی تجھے ہمارے یعنی ابا کی یاد آتی ہے، شوہر کی یاد آتی ہے اتنے بڑھاپے میں؟ تو ماں کیا کہہ رہی ہے کہ یاد تو آویج نے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ ایک زمانہ ایک مدت شادی کے بعد سے کتنے سال تک وہ ساتھ میں رہے ہیں تو ایک دوسرے کی یاد تو آئے گی نا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ بھائی بوڑھے ہو جانے کے بعد، بلکہ جوانی کے زمانے سے جو یہ تقاضے اور یہ جو محبتیں جو آنا شروع ہوتی ہے تو آدمی جب تک جیے وہ چیز تو اندر باقی رہتی ہے۔ تو آج جو ہم بیٹھے ہیں مائیں بہنیں، وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری کپل لائف، اس زواجی زندگی، ہماری شادی والی زندگیاں کس طرح خوشگوار ہو جائیں۔ جو ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتے، تو ہم نے کیا ایسا کر ڈالا اور ہم ایسا کیوں جی رہے ہیں؟ ہم ایسا کیوں جی رہے ہیں؟ اپنے آپ سے آج کے بعد پوچھیں گے، آج کی مجلس کے بعد ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ ہم ایسا کیوں جی رہے ہیں۔ یعنی مختصر میں بتاؤں کہ میں شادی والے جو بچے میرے پاس آتے ہیں شادی کی زندگی سیکھنے کے لیے، یا جب میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جب دونوں کو سمجھانے جاتا ہوں تو بالکل مختصر ان کو سمجھاتا ہوں کہ یوں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تمہاری شادی والی زندگی گویا کہ تم ایک باغیچے میں، ایک باڑی میں جہاں پر پھل ہیں وہاں پر آئے ہو۔ اب جب پھل کی باڑی میں تم آئے ہو، جس کو واڑی کہتے ہیں، جہاں پر آم یا امرود یا اور کوئی پھل لگے ہوئے ہوں، سیب لگے ہوئے ہوں، تو باڑی میں جا کر آدمی کیا کرتا ہے؟ تو وہ باغیچے سے اور وہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہاں کے پھلوں کو استعمال کر کے کھا کر کے وہ لطف اٹھاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے اور امنگ محسوس کرتا ہے اور مزے اڑاتا ہے۔ کوئی آدمی باڑی میں جا کر درخت گننے لگے، زمین دیکھنے لگے، اس کی جڑیں کھودنے لگے تو بولیں گے بھائی تو بے وقوف ہے، یا باڑی میں تو جھاڑ گننے آیا۔ تو شادی والی زندگی میری مائیں بہنیں وہ خوشگوار اور خوش رہنے والی اور بہت پیاری زندگی تھی، لیکن ہم نے شادی کے بعد شاید یہ کیا ہوگا کہ ہم نے درخت گننے شروع کر دیے ہوں گے، یہ کیوں، وہ کیوں، یہاں کیوں گئے، وہاں کیوں گئے، امی کے پاس کیوں بیٹھے، تو امی کے پاس بیٹھی تو کیا بات ہوئی، تو نے تیری امی سے کیا فون پہ بات کری، اکھا دن فون پر بات کرتی رہتی ہے، یہاں کی بات وہاں کرتی رہتی ہے۔ تو یہ جو شروعات ہو گئی اور یہ جو اس طرح کی زندگی چلنے لگی، اب وہ زندگی گزرنے تو گزرے گی اور کئیوں کی ایسی گزر گئی، اور میں امید لگاتا ہوں کہ آج کی مجلس کے بعد شاید ان کو پچھتاوا ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا، کہ بچے ہو گئے، شادی کو 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اور ایسے ہی یہی چپکلش اور یہی نوک جھونک اور یہی ایک دوسرے کے ٹو پر، ایک دوسرے کے در پر لگے رہنا، بس یہی شروع ہے۔ تو شادی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جب جوان ہوئے اور شادی نہیں ہوئی تھی تو شادی کرنے کا شوق اور امنگ تھا کہ شادی کریں گے، شادی کرو، ہماری شادی کر دو۔ بعضوں کی عمر ہونے کے بعد طبیعتیں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، گھڑی گھڑی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے تو بعض میں ڈاکٹر صاحب یہ سجیشن دیتے ہیں اور یہ اوپینین دیتے ہیں کہ بھائی یہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دو۔ تو اندر یعنی ذہنی اعتبار سے بھی ہم اندر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جسم کا اور باڈی کا بیلنس نہیں رہتا، تو اس میں یہ سجیشن دیا جاتا ہے کہ بھئی شادی کر دو، سب اچھا ہو جائے گا۔
تو جوان ہوئے تو شادی کرنا تو اتنا ضروری ہم نے اپنے پہ قرار دیا کہ اندر کا سسٹم بگڑنے لگا، گھر کے اندر اس کا مزاج بگڑنے لگا. تو گھر والوں نے بھی محسوس کیا، لڑکے نے بھی ادھر ادھر برتنوں کو توڑنا، گھر میں لڑنا جھگڑنا شروع کیا. اے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑوں سے بھی پوچھا تو ارے اللہ کے بندو تم کو سمجھ نہیں، بس کی شادی کرا دو بابا، شادی کرا دو، دیکھو سب شانت ہو جائے گا. پھر وہ گھر میں ادھر ادھر وہ مٹکے پھوڑتا ہے، وہ برتن توڑتا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، تم شادی کرا دو. تو اتنا زیادہ ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے چہروں سے، اپنے مزاج سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رات اور دن کے سونے اور جاگنے سے، لڑکے نے بھی یہ اظہار کیا اور ظاہر کیا کہ بھئی ہماری شادیاں ہو جانی چاہیے. تو تم شادی سے پہلے تو خوش تھے نا، وہ کوئی پہلے کوئی پتہ نہیں قوالی چلی کیا چلی تھی، وہ کنوارے تھے ہم تم، تو اس کے اندر تو وہ زندگی کو کوس رہا ہے کہ میں کنوارا تھا تو یوں تھا، میں کنواری تھی تو یوں تھی. تو شادی کے پہلے کی زندگی کو مزے بتا رہے ہیں. تو وہ قوالی والے بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائیں تو اس کو بھی ہم کہیں کہ بھائی تو نے تیری زندگی کو تو نے آگ لگا دی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرح چھوٹا بچہ تھا اس کو بڑا کیا تو پہلے خالی دودھ کا ہی مزہ لیتا تھا، لے اب کھچڑی کا مزہ، لے اب گھی کا مزہ، لے اب شہد کا مزہ. پھر اور تھوڑا بڑا ہوا تو لے اب تو یہ تندوری کا مزہ، لے اب یہ بریانی کا مزہ. پھر اور تھوڑا بڑا ہوا تو لے یہ گاڑی لے کے پھرنے کا مزہ. پھر اور تھوڑا بڑا ہوا تو لے یہ ٹرینوں میں سفر کا مزہ. اب اور تھوڑا بڑا ہوا تو تیری زندگی کے تقاضے کہ تو تیری بیوی کے ساتھ اور تیری بیوی تیرے ساتھ، لے یہ اور مزے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندگی کے اندر مزے اور اطمینان اور سکون اور خوشیوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اب اس نے اپنی زندگی غلط گزار کر اب وہ افسوس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا کنوارے تھے ہم تم، تیرا کنوارے تھے، تیری بگڑی ہوئی زندگی شادی کے بعد کی. ورنہ اللہ کے پاس کا تو سسٹم یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. وہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ چیز بگاڑی اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئی نبی کی صدقے کی تعلیم کو تو نے دیکھا نہیں. ورنہ اور مزہ آتا کہ جن کی زندگیاں شادی کے بعد جب بہت خوشی والی ہوتی ہے تو ایسے دسیوں کو میں نے کہتے سنا کہ جب شادی ہوئی انہوں نے کہا کہ شادی ہماری دیر سے تھوڑی اور جلدی ہو جانی چاہیے تھی. ایسا کہا انہوں نے. بلکہ میں بتاؤں بعض مرتبہ کبھی آدمی جذبات میں زیادہ آ جاتا ہے. ہم کسی جگہ بیٹھے تھے تو میں نے ایسے ہی پوچھا، وہ بھائی متعلق میرے، تو اس کی بھی بیوی تھی اور ہم لوگ بیٹھے تھے گھر کی طرح. تو میں نے پوچھا بھائی اکثر شادی کے بعد کہتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی اور شادی بربادی، تو میں نے کیا ہوا تیرا خوش ہے سکھ ہے کیا؟ ارے بولے میں تو اتنا خوش ہوں، نے بولے دوسری لاؤں، تو اس کی بیوی اس پہ پسر گئی. تو تھوڑا سا یعنی ایک خالی بات کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی خوشی کا زیادہ اظہار کیا. بہرحال وہ میں اس طرف نہیں جاتا، اور وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے، میں اس میں کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اور وقت کے علماء بھی جو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن فی الحال میں یہ بتاتا ہوں، ابھی یہ سنگل والی زندگی کو تو پہلے سکھمئے بناؤ. اس کو تو ایسی ہم نے بنا لیا کہ شادی کے 14 سال 15 سال بچے بڑے ہونے آئے اور گزر رہی ہے، لیکن حقیقی لطف اور قلبی سکون اور دل کی محبت کہ دروازے پر شوہر آوے اور ایک دم مزہ آ جائے بیوی کو، اور دروازے پہ شوہر نے دروازے سے ہی بیوی کو دیکھا اور اس کو مزہ آ جائے، ایسا تو کہیں گزر نہیں رہی ہماری. تو جن کی ایسی نہیں گزری میں تھوڑا سا سمجھاتا چلوں مائیں بہنیں کہ ہم نے ایسی زندگی کیوں اختیار کر لی کہ گزرنے کو گزر رہی ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا جو لطف اٹھانا تھا وہ ہم نے، تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اماں نے یوں کیا اور ننن نے یوں کیا، بھاوج نے یوں کیا، تیری ساس نے تیری امی نے دیا ہی کیا ہے میرے کو، تیرے گھر میں جاؤں تو جوائیں کی عزت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میں یوں گھر میں آؤں تو میرا سالہ یوں نکل جاتا ہے. او بھائیو، مردوں سے بھی کہوں، بہنوں اور ماؤں اور عورتوں سے بھی کہوں کہ یہ سارے ٹنٹے بھول جاؤ، یہ سارے ٹنٹے چھوڑ دو. تم یوں سمجھو کہ باڑی میں آئے ہو تو باڑی میں کچھ چپ بھی جاتا ہے، کچھ لگ بھی جاتا ہے، کبھی کچھ پھل سر پہ گر بھی جاتا ہے، لیکن باڑی کا مزہ آدمی کم نہیں کر دیتا، کم نہیں کر دیتا.
کشمیر پھرنے گیا تو برف کے مزے لینے کے لیے اس سے پہلے کتنا کچھ پہننے کی مشقت اٹھانی ہے، اوپر جانے کے لیے گھوڑے کی سواری کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ پر گرے تو مرے، داؤں جان کی بازی لگا کر برف کا پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں، برف پہ سے پھسلنے کے مزے لے رہے ہیں، بعض مرتبہ اوندا سیدھے ہو گئے، کبھی ہاتھ پاؤں بھی اتر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہاں سب یہی اگر ہاتھ بھی ٹوٹا، ارے یار بہت مزے آ رہے تھے، کیا کرے، تھوڑا سا یوں ہو گیا تو یہ ہاتھ ٹوٹ گیا، اور بھی مزہ آتا، لیکن کسی نے شکایتیں نہیں کی۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہے، تو یہ کم وقت میں مائیں بہنیں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ۔ اس میں سب سے پہلی چیز مائیں بہنیں وہ دینداری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری۔ جس کے دل میں اللہ بسے گا، جس کے دل میں اپنے نبی، اپنے پیارے رسول، آخری نبی، خاتم النبیین، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بسے گی، تو پھر آگے کے معاملے آسان ہونے لگیں گے۔ تو اس کے بسانے، اس کے بڑھانے، اس کے باقی رکھنے کے لیے بنیادی بات، سب سے بنیادی بات، گھر کی خیر و برکت، جو بھی کمائی آ رہی ہے وہ ہم سب کو پوری برابر ہو جائے، اور گھر کے اخراجات اور گھر گرہستی اچھے سے چلے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی بات کہ اپنے آپ کو دیندار اور عبادت والا اور سنت شریعت والا بنانا، سب سے بنیادی بات، جس کا پہلا سبق پہلی رات سے ہم دیتے ہیں کہ پہلی رات میاں بیوی جب پہلی مرتبہ روم میں بھی گئے، پہلی رات ہے، تو اپنے گھر میں ابتدا اس طرح کرے کہ ان کی شروعات کہ بھئی نماز کے پڑھنے کے ساتھ ہو، کہ میں جو بتاتا ہوں وہ آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ 4 کام مرد کے لیے، 4 کام ہے، جیسی روم میں داخل ہوا مرد کے لیے 4 کام ہے۔ آپ بھی اگر اپنی بچی کو شادی کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں، اس کی ابتدا یہاں سے کرائیے۔ میں اکثر کہتا ہوں، جب جیسی میرے پاس جوان بچے آتے ہیں شادی کی بات سیکھنے کے لیے، سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، بھائی تو فون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اس کو فون کرنے پر کوئی نصیحت یا کچھ ڈانٹا ڈپٹا نہیں، وہ تو اب نکل گیا، اب کل پرسوں اس کی شادی ہے، وہ تو جو نقصان اللہ نہ کرے وہ اس نے نقصان والا اپنا کام کر بیٹھا ایسا۔ لیکن یہ پوچھتا ہوں اس لیے کہ دیکھ بھائی کہاں فون کرتا ہوں مولانا، تو دیکھ فون کرتا ہے تو اس کو یوں کہہ دینا کہ تو تیرے گھر سے رخصت ہو کر جب آوے تو اس حال میں آوے کہ تو باوضو ہو، کہ نہیں مولانا فون نہیں کرتا میں۔ پھر بھی تھوڑا پوچھتا ہوں، نہیں کبھی کوئی نماز کی دعوت دیتا ہوگا تو، ہے نا، نماز کی دعوت تو دے ایسا، پھر نماز کی دعوت دی، پھر خیر خیریت بھی پوچھ لے ہوئے، تو بولے کبھی کبھی ایسا، پھر تھوڑا سا بول دے ہوئے خیر۔ تو پھر یوں کہتا ہوں کہ اچھا نہیں فون کرتا تو کم میں کم تیرے گھر والوں کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے وہاں کہلا کہ بھائی بچی کو وہ لوگ رخصت کریں تو اس حال میں رخصت کریں کہ وہ باوضو آئے۔ مختصر کر کے بولوں کہ اگر باوضو نہیں آئی تو وہ تو بیچاری اتنی محنت کر کے اس کا جو فرنٹ ایلیویشن ہے وہ اس نے ایسا تیار کیا ہے کہ بھائی شوہر پہلے دیکھے، چہرے پہ جو میک اپ کیا ہے اس نے، تو کہ منہ تو دھو کے وہ وضو کر کے تو اس کے سامنے نہیں جائے گی، لہذا پھر اس کو یوں کہتا ہوں کہ دیکھ اگر وضو کر کے آئی تھی اور نہیں ہے یا نہیں کر کے آئی تو بھائی تو منہ دھلانے مت بٹھائی ہو، فرض نہیں ہے یہ نماز، اس کو کم میں کم بٹھا دیے کہ دعا میں بیٹھ جا۔ لیکن مرد کے لیے یہ 4 کام بتاتا ہوں کہ روم میں داخل ہوئے سب سے پہلے سلام کرے، پھر بال والی دعا پڑھ لے ہوئے، پھر تیسرا کام نماز پڑھے، اور چوتھا کام اللہ سے دعا مانگے۔ تو زندگی کی شروعات، دوستی کی شروعات ہو رہی ہے، قرب کی شروعات ہو رہی ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے اور اللہ سے برکت والی زندگی مانگ کر۔ اب جب پہلی رات یہاں سے شروع ہوئی ہے تو پھر ہر دن اور ہر رات جب گھروں میں اس طرح فرائض بھی، نوافل بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، تعلیم بھی، اور پھر شریعت بھی، اور پھر سنت بھی، جب اس طرح چلے گا، اللہ کی ذات سے قوی امید لگاتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں محبت آنے کا یہ پہلا نقطہ، فرسٹ پوائنٹ، یہ پہلی ٹپس جو ہے یہ پوری ہوئی۔
اس میں ایسا نہیں کہ بس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آگے بڑھتے رہے، لیکن فی الحال میں اس کی طرف نہیں بولتا کہ اپنی نمازوں پر محنت کر کے نمازوں میں آگے بڑھتے رہے۔ قرآن اگر ہمارا کچھ اونچ نیچ ہے تو کسی کو سنا کر بتا کر قرآن کی تصحیح کی بھی فکر کرے، اور ذکر اور تلاوت اور پھر اسی طرح حزب العظم یا فضائل کی صورتیں، یہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے معمول بناویں، اور شروع سے ہی بناویں۔ یہ کوئی بوڑھے اور مرد عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ لو دادی تم یہ پڑھو، تو کیا کرے، ان کو حزب العظم پکڑا نے تو ویوو کا موبائل پکڑ، ایسا نہیں، بری بات ہے۔ تو یہ سب کے لیے معمولات ہیں۔ تو اپنی زندگی خوش عیش بنانے کے لیے سب سے پہلی ٹپس جو ہے وہ اپنے آپ کو دیندار بنانا۔ دوسرا یہ کہ عورت ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش رہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ ہم کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ ہم کو سوچنا پڑتا ہے، کچھ ہم کو بناؤ سنگھار کرنا پڑتا ہے، ہم کو کچھ اچھے والے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ تو دیکھو میں تم کو بہت صاف بتاؤں میری مائیں بہنیں کہ یہ جو شکایت آگے بتانے جا رہا ہوں مردوں کی طرف سے بھی آتی ہے، عورتوں کی طرف سے بھی آتی ہے، کہ بعض مرتبہ عورتیں کہتی ہے کہ مولانا میں نے اپنے پیسے سے کپڑے سلا کر دیے، تب بھی یہ کپڑے نہیں پہنتے، تب بھی یہ اچھے والے کپڑے نہیں پہنتے، وہی پرانے پہنتے ہیں۔ اور عورتیں تو اس میں مشہور ہی ہیں کہ گھر کے 4 5 6 جوڑی جو ہیں جو یونیفارم والے ہیرا پھیرا کے وہی پہنے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو اس کی کل چوڑی آ گئی، اب گھر کا کپڑا تو استری بھی نہیں کریں، وہی پہنے، اور کہے کہ بھائی ذرا اچھا ہے، تو وہ کیا یہ تم کو کیا نوی سوجی، ارے بھائی تو اس کی بیوی ہے، تو اس کی یوں سمجھو کہ ملکہ ہے، تو اس کی سب کچھ ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ سارے جتنے اندر کپڑے نہ چمک والے نہ لاچا نہ جو بھی ہے وہ سارا اسی کے لیے ہے۔ تو نے تو نام لکھ کے رکھا، یہ گاندھی ہال کا، یہ ورک والے کا، یہ بوائر ہال کا، نہیں یہ قریش ہال میں چل جائے گا۔ او مائیں بہنیں یہ بھول ہے ہماری۔ گھروں میں مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں سے کہے کہ سب پہن ڈال بھائی، سب پہن، اور یہی پہننے کے ہیں، کہاں ہم گھڑی گھڑی باہر جاتے ہیں، بلکہ عام متن قرآن کی جو تعلیمات ہے تو دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں زیادہ گھروں سے باہر نکلنے کا مزاج نہ بنائیں، اس سے بھی خرابیاں آتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قرن فی بیوتکن، قرن کے معنی چپکے رہو، لگے رہو۔ تو اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن قصہ مختصر، جس مالک نے آپ کو عورت بنایا، جس مالک نے ہم کو مرد بنایا، وہ مالک وہ خلاق اعلیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ گاڑی کو یوں چلائیو، یہ گاڑی کو یوں چلائیو، یہ پیٹرول انجن ہے، یہ ڈیزل انجن ہے، اور یہ گیس ہے، اس طرح یہ الیکٹرونک ہے، ایسا یہ الیکٹرک ہے۔ تو مائیں بہنیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتیں زیادہ تر گھر میں رہیں، بہت زیادہ باہر نکلنے کا مزاج نہ بنائیں۔ تو وہ جو جتنے کپڑے اچھے ہیں وہ سارے کپڑوں کو گھروں میں ایک کے بعد ایک پہنتے رہیں۔ ہاں بہت ہی زیادہ وہ بہت ہی لانگ ہیں جو کھانے پکانے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں پریشان کرتے ہوں، تو اس کو کسی دن چھٹی کا دن ہے کہ آج تو صبح کی بھی دعوت ہے اور رات کی بھی دعوت ہے، دونوں وقت کی دعوت ہے، کھانا پکانے کا نہیں ہے، اس دن وہ پہن لیں گھر میں، ہے نا۔ تو بہرحال ایسا کہنے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے بناؤ سنگار کے ساتھ بھی رکھے، چہرہ بھی اچھا رکھے، مزاج بھی اچھا رکھے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے شوہر نے جب گھر میں انٹری کی، ایک دم وہ بہت اچھا پوائنٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ شوہر سلام کر کے گھر میں آیا۔ اور مائیں بہنیں آپ کو سچ بتائیں کہ یہ مہنگائی کے دور کے اندر اور یہ بے دینی والے ماحول کے دور کے اندر باہر کے مزاج سے اکثر و بیشتر جو مرد حضرات گھر آتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈسٹرب ہو کر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ حالات سے دو چار ہو کر آتے ہیں، یہاں تک کہ صرف گاڑی بھی چلا کر آئے تو کچھ نہ کچھ واقعات کہ میں یوں جاتا ہوں تو سامنے لا کے کھڑی کر دی تھی، میرے کو یوں دیکھتا تھا، میں کیا کروں، تب بہت میں نے صبر کرے تو لڑائی ہو جاتی، تو یار بہت ابھی تھکیلا ہوں۔ تو اس طرح تو مرد حضرات جو باہر سے آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حالات سے دو چار ہو کر آتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے،
ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی مسکراہٹ کی، آپ کی تسلی کی، آپ کے پرتپاک استقبال کی۔ جس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار سے آئے اور آپ پر ایک کیفیت تھی گھبراہٹ والی، امی جان نے آپ کو تسلی دی، امی جان نے آپ کی گھبراہٹ کے دور کرنے کے واقعات بتائے اور آپ کو بہت زیادہ ہمت دلائی۔ تو اپنے شوہر کے چہرے پر کچھ ہم نے دیکھا، اور بعض مرتبہ ٹھنڈے ماحول میں بھی کبھی پیشانی پہ پسینے کے قطرے دیکھے یا تھوڑا سا ٹینشن میں دیکھا، تو سب سے پہلے جب شوہر نے سلام کیا مسکرا کر وعلیکم السلام کہہ دیا اور آؤ آؤ۔ وہاں ابھی تو دروازے ایک پاؤں اندر، کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا ہی ایسا ہوا ہے، بیٹھنے میرے کو پہاڑی تو دے پہلے، ایسا تو اس کو آنے دے، تسلی سے پانی پیو، بیٹھو۔ اگر وہ کچھ بولنا بھی چاہے، رکو نا، بولتے ابھی رکو، بیٹھو بیٹھو، کچھ بیٹھو ابھی سنتے ہیں اپنے، یوں کر کے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح تسلی دے دے، ٹھنڈا کر دے، مسکرا دے، گھر کی کوئی خوشی کی خبر دے دے۔ چے جائے کہ وہ بیچارہ آیا ہی ہے، اب کیا کرنا ہے تمہارے، کچھ کرنا ہے، یہ تمہاری اماں دیکھو یہ اس طرح ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمہاری بہن ایسا ہے، نہیں نہیں میری ماں بہنیں اس طرح نہیں، بلکہ اپنے دیکھو میں بات بہت باریک بتاتا ہوں، کچھ بھی ہے دنیا میں، کچھ بھی ہے، لیکن میاں بیوی کی زندگی وہ اپنی زندگی، اللہ نہ کرے کچھ اونچ نیچ اگر ہوتا ہے تو سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، چاچا چاچی اپنی جگہ، دادا دادی اپنی جگہ، یہ میاں بیوی اپنے اپنے سے الگ ہو جائیں گے۔ لہذا خوشگوار زندگی گزارنے کے سارے طور طریق سارے اختیار کرے۔ آج سب آویں کہ نہ آویں، لیکن پھر بھی آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیں گے کہ زندگی ہماری خوشگوار رہنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو نکاح کے بندھن میں ہم کو باندھا ہے اور جو کپل لائف اور ازدواجی زندگی دی ہے، دنیا میں بھی ساتھ میں رہیں گے اور نیک بن کر جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے۔ لہذا اپنے شوہر کو خوش کرنے کا خیال کریں، اس سے کوئی بھول چوک ہوئی، اس سے کوئی غلطی ہوئی، دھندے بیپار میں کچھ کمی بیشی آئی، ماہانہ تنخواہ کے اندر کوئی کمی بیشی کچھ ہوئی، اس کو ٹھنڈے سے ہم لیں گے، اور جب دینداری ہوگی تو تقدیر کی طرف اور اپنے مقدر کا خیال رہے گا، اللہ زبان پر ہوگا۔ تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، گھر اللہ چلا دیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا یہ بناتے تھے تھوڑا سا کم بنا لیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ ہم کو کوئی وقت کھانا بنانے کا موقع نہیں ملا، گوشت لانے کا موقع نہیں ملا، اور ایک وقت چائے روٹی کھا کر بھی پیٹ بھرنے کا موقع آیا، تو اس میں کیا ہوا؟ ہم چائے روٹی، پیٹ تو اللہ بھر رہا ہے نا، بھوکے تو نہیں۔ نبی اور نبی کا گھرانہ تو کئی کئی دن تک بعض مرتبہ بھوکے رہ جاتے تھے، کھانے کو چیز میسر نہیں، کھجور ہی کھا لی صرف۔ تو کبھی ایسا کرو نا کہ روزہ کھول کر پیٹ بھر کے جتنی کھجور کھانا چاہے کھا لو، چہ جائے کہ ان کو پیٹ بھر کر بھی نہیں ملتی تھی، آپ پیٹ بھر سکیں گے؟ نہیں بھر سکیں گے۔ لیکن نبی اور نبی کے گھرانے میں ہم جیسوں کو جنت کی راہ بتانے کے لیے کھانا میسر نہیں، روٹی پکتی نہیں تھی، گوشت گھر میں نہیں، کھجور کھا لیا، پانی پی لیا۔ لہذا شوہر کے دل میں محبت لانے کے لیے عورت کا ساتھ سہکار بہت ضروری ہے، اس کی ہمت دلانا، اس کو تسلی دینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایسے گھروں کے اندر شوہر بھی اللہ کی ذات سے امید لگاتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اندر سے وہ احسان مند رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت اچھی بیوی دی ہے کہ وہ میرا خوشی میں اور میرا غمی میں میرا ساتھ دیتی ہے، اور میرے آڑے اور کمزور حالات کے اندر وہ میرے کو ہمت دلاتی ہے۔ اور خود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس طرح تعریف فرمائی۔ خوشگوار زندگی کے لیے اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھنا، اللہ رب العزت نے اپنے پڑوس کو، اپنے بھائی کو، یا اپنی بھابھی کو، یا اپنی بہن کہیں شادی ہو کر گئی ہے اس کے گھر کو اگر آسودہ حال رکھا اور اس کے وہاں باہر کی شاپنگ اور باہر کی چیزیں زیادہ آتی ہیں اور اپنے شوہر کے وہ اتنا سب نہیں دلا پاتا، تو ہم اپنے گھر گرہستی، اپنے شوہر کی کمائی اور اپنے گھر کی آمدنی کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر ہم ڈیمانڈ کریں گے، اور ہم اپنے سے کم درجے اور کم تنخواہ والوں کے گھرانوں کو دیکھیں گے۔ تو
تو اس کی بنیاد پر ہم ان کو بیجا آفریں اور بیجا ان سے درخواست نہیں کریں گے پھر، بلکہ نہیں یہ جو دلایا ہے یہ چل رہا ہے، اچھا ہے، سمجھنا۔ اور اس طرح کرنے سے، ورنہ بعض مرتبہ میرے پاس یہ بھی باتیں ہیں کہ عورتیں پتہ ہے کہ اس کے شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں یہ تو چاہیے ہی، نہیں یہ تو لانا ہی ہے، فون اتنا مہنگائی چاہیے اور فلاں یہ پرس چاہیے ہی چاہیے۔ مائیں بہنیں، میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے نا، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک متاع اور استعمال کی چیز بتایا ہے۔ میں یوں کہوں کہ پوری دنیا کا بھی اگر مائیں بہنیں کسی مرد کو یا کسی عورت کو پورا مالک بنا دیا جائے، تب بھی وہ دنیا میں اپنی خواہش کو پوری نہیں کر سکے گا۔ مائیں بہنیں، دنیا میں خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، بادشاہ وقت ہو یا اور اس سے کوئی زیادہ طاقتور ہو یا مالدار ہو، خواہش پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر سب کی خواہشات کو، مرد عورتوں کی خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ پاک نے وہاں ایک پورا انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہذا اپنے گھرانے اور اپنے میاں بیوی کی محبت اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے اعتبار سے ایک قیمتی بات یہ بھی تھی کہ اپنے شوہر کی آمدنی، انکم اور اپنی گھر گرہستی کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے اپنی چیزوں کا ڈیمانڈ کرے، ورنہ تو تھوڑا سا صبر کر لیا، تھوڑا سا کام چلا لیا، کام سب کا چل جاتا ہے۔ اور بہت اچھے گھر کی عورتیں وہ ہوتی ہیں، اور بہت اچھا گھر وہ بن جاتا ہے جس میں عورتیں اپنی گھر گرہستی کو بہت اچھے سے چلاتی ہیں اور دو پیسہ اس میں سے بچاتی ہیں، وہ گھر بھی بہت اچھا چلتا ہے۔ اس میں مردوں کے اعتبار سے بھی کچھ باتیں ہیں کہ بھائی مرد حضرات بھی اپنے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اعتبار سے اس کو آمدنی دی ہو، تو گھروں کے اندر خرچ کرنے میں دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے۔ بعض مردوں کی بھی بات کر لوں کہ بعض مرد حضرات باہر سے کوئی چیز خرید کے لاتے تو گھر میں اس کا بھاؤ بتاتے ہیں، کتنے کا یہ کیری لایا ہوں، یہ کیری کا یہ کیرٹ لایا ہوں، ڈبہ لایا ہوں، خبر ہے کتنے کا ہے؟ بھائی کائے کو بتاتا ہے؟ تیری عورت سے پیسے لینے گئے، کائے کو بتایا تو نے؟ تیرے کو خبر ہے یہ لیچی کتنی مہنگی ہے؟ بھائی تیرے کو مہنگی لگتی تھی تو لانے کا ہی نہیں تھا، لایا تو گھر والوں کو بھاؤ کائے کو بتاتا ہے؟ ہاں، اللہ کی نعمت بول کے قدر دلا، پیسہ بتا کے قدر مت دلا، کیوں پھر تو یوں ٹرن لیتا ہے کہ نہیں وہ تو ذرا ان کو قدر آئے نا، تو اللہ کی نعمت بتا کہ اللہ نے یہ نعمت دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ میسر نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دی، اللہ کا شکر ادا کر، پر بھاؤ مت بتا۔ تو تیرے دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے جس کی بنیاد پر تو بھاؤ بتا رہا ہے۔ لہذا گھروں کے اندر فراوانی سے جتنا اللہ نے دیا اس کے اعتبار سے اخراجات کرے، اور گھر والوں کو بہت زیادہ پیسے بتا نہ کرے، پیسوں کا بہت زیادہ تذکرہ نہ کرے، اور اگر خرچ کیا ہے تو بھائی تو نے کس پہ خرچ کیا؟ تیرے بھی بچوں پر خرچ کیا ہے، لہذا تو بہت زیادہ ان کو جتا اور سنا مت، سمجھ میں اور اس کا دکھ مت کر۔ ایک ایک پائی کی اللہ تجھے نیکی دے گا کہ تو نے تیرے گھر والوں کے سنبھالنے، پالنے اور تربیت کرنے کے لیے خرچ کیا، لہذا اس کی بہت فکر مت کر، اس کا بہت زیادہ ٹینشن مت۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی بات بن گئی، کوئی بات بگڑ گئی، تو آپس میں میاں بیوی اس طرح رہویں کہ یہ میں پہلی رات کے دولہا دلہن کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ پہلی رات آپس میں یہ عہد کریں کہ بھائی زندگی گزارنے میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے گا، کبھی کچھ کھٹا میٹھا لڑائی جھگڑا کچھ ہوا تو دیکھو ہم دونوں یہ عہد کریں کہ کبھی اگر تم گرم ہو جاؤ تو میں اپنے آپ کو سنبھال لوں، اور کبھی تو گرم ہو جاؤ تو میں سنبھال لوں گا۔ یہ بیلنس ہے، اس طرح بات بڑھے گی نہیں، اس طرح دل ٹوٹیں گے نہیں۔ اس لیے کہ مائیں بہنیں جب لڑائی جھگڑے کے اندر جب بہت زیادہ باتیں بولی جاتی ہیں، اور پھر جب لڑائی جھگڑا پورا بھی ہو جاتا ہے تو وہ باتیں یاد رہتی ہے کہ انہوں نے لڑائی میں کیسا بولا تھا، کیسا میرے دل کے ٹکڑے کیے، کیسا یہ میری بیوی ہو کر میں اس کا سب کچھ پورا کرتا ہوں، اور یوں کہتی ہے کہ تم نے لا کے دیا ہی کیا ہے، تم نے آج تک میرے کو دیا ہی کیا ہے، کھلایا ہی کیا ہے، ایسا۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے کہ دونوں ایک ساتھ غصے نہ ہو جائیں، اپنے ہمیشہ نگاہ اپنی ازدواجی زندگی پر رہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کچھ ہوا تو سنبھال لے کہ بھائی چلو جانے تو، بات کو بڑھنے نہ دے، بات کو بگڑنے نہ دے، اس لیے کہ رہنا ساتھ میں ہے، پھر دل توڑ کر اور اس کو سنا کر کیا ضرورت ہے۔
ایک اور عادت میں بتاتا چلوں، مجھے یاد آئی تو، کہ نانا پر حق باتیں تو بتانے کی، ارے بھائی میں مانتا ہوں حق باتیں، لیکن مت بتا، چپ ہو جا، بتا کے نہیں، تیرے کیا ثابت کرتے کیا کرنا ہے؟ گھر پہ تیرے قبضہ کرنے کا ہے کہ تیرے کیا تو نے ایسا دعویٰ کیا تھا کہ وہ ثابت کر کے رہے گا تو؟ یا اسی طرح جیسے میاں بیوی کی بات تھی، اسی طرح ماں باپ ہے، انسان ہے، ان سے اگر کبھی بھول ہوئی تو اس کا جواب مت دے۔ ان سے بھولی تجھے محسوس ہو گیا کہ غلط ہے، بھول ہو گئی، تو اپنے ماں باپ کو نیچا اگر دکھا دے گا تو بڑا کیسے بنے گا؟ اسی طرح بیوی نے اگر اپنے شوہر کو نیچا دکھا دیا اور نانا تمہاری یہ بھول ہے تو تمہارے تو قبول کرنی پڑے گی، اگر شوہر کو نیچا دکھا دیا اور اس کے مقام کو کم کر دیا تو اس کے انڈر ٹیکنگ میں تیرا بھی مقام نیچا ہو گیا۔ جس کا پیر بڑا ہوتا ہے اس کا مرید بھی بڑا ہوتا ہے، جس کا استاذ بڑا ہوتا ہے اس کا شاگرد بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر تیرے شوہر کو تو بڑھاوا دے گی، بڑا کرے گی تو خود بڑی ہو جائے گی۔ لہذا اگر کوئی بات سچ بھی ہے، حق بھی ہے، تو کوشش اس بات کی کرے کہ بہت زیادہ اس کے ایکسپلینیشن کی فکر نہ کرے اور بہت زیادہ اس کو چتر کے بولنے کے نہیں، بلکہ خوشی خوشی کی باتیں اور اچھی باتیں آپس میں کریں، لڑائی جھگڑے والے ٹون، لڑائی جھگڑے والے ماحول پیدا نہ کریں۔ جس گھروں میں مائیں بہنیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں برکتیں چلی جاتی ہے، فرشتے وہاں پر پھر زیادہ رکتے نہیں ہیں۔ اور جو میاں بیوی خود اگر آپس میں ان کی نوک جھونک چلتی رہی، شادی کے 1 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، 12 سال ہوئے، ارے بھائی میں ایک جگہ گیا تو بوڑھا بوڑھی آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مولانا یہ آپس میں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے، تو میں سوچا کہ بھائی چلو یہ میرے باپ کے اور ماں کے عمر کے ہیں، چلو تھوڑا سا ہلکا سا سمجھاتا چلو، الارم رکھی لیتا ہوں، فکر مت کر، بول دیتے۔ تو یوں کہتا ہوں میں کہ ان کو جب میں نے بات چیت کی کہ بھائی دیکھو یہ آپ کے شوہر ہیں، اور بھائی یہ اب تمہاری اتنے عمریں سب، تو اسی میں وہ شروع ہو گئے۔ جانا پر میں ان کو سمجھاتی ہوں تو یہ مانتے نہیں ہیں، نہ سب جگہ جا کے اپنی یہ بات کرتے ہیں۔ تب ان کی جو بات تھی اس کا جو خیر کا پہلو تھا، پھر میں نے وہ چاچی کو اور وہ دادی کو سنایا، اور بیوی جو سمجھاتی تھی اور بیوی جو ٹوکتی تھی، پھر وہ چاچا کو سمجھایا کہ بھائی اس کا خیر کا پہلو یہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو دونوں جگہ خیر کی باتیں، تم شر کے پہلوؤں کو دیکھتے ہو، اب یہ اتنی عمروں پہ تم اب لڑائی جھگڑے کرو گے، اچھا لگتا ہے؟ مت کرو۔ تو قصہ مختصر، آپس میں لڑائی جھگڑے والے ماحول اپنے گھروں میں نہ کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑائی لڑتے رہویں اور بچے ہوتے رہویں اور زندگی گزرتی رہوے اور زندگی کا صحیح لطف نہ ملے، ہے نا؟ پھر جب اس طرح ایک دوسرے سے چڑ جاتے ہیں بعض مرتبہ، تو کبھی کوئی یوں کہتا ہے کہ بھائی میاں بیوی نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، تو کبھی عورتیں کہ نہ یہاں ملے اب اوپر نہ ملی ہو تم، تو ایسا نہیں، بلکہ اتنی محبت ہو کہ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک جماعت تھی، اور ان میں جب یہ تعلیم کے دوران جب یہ میں نے بات کہا تو پھر تعلیم پورا ہوتے ہی وہ آدمی نے، وہ سیدھے سادے لوگ تھے راجستھان کے، اس نے اس کے گھر فون لگا کر کہا کہ دیکھ تعلیم میں ایسا آیا ہے کہ جو میاں بیوی نیک ہوں تو اللہ جنت میں الگ نہیں کرتے، دیکھ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا دنیا میں بھی، اور تو بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اب تو بھی نیک بن جا، نمازی بن جا، ہم جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے۔ تو یہ بات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین اور شریعت دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو خوشگوار بناویں، خوشی کی لہریں دوڑتی ہوں، دلوں کے اندر تک ہمارے خوشیاں ہوں، اور وہ جبھی ہوگا جب کہ اپنے آقا کا طریقہ ہماری زندگی میں ہوگا اور غیروں کا طریقہ ہماری زندگیوں سے دور ہوگا۔ ہم اگر غیروں کے طریق سے اپنے دل کو خوش کرنا چاہیں، یہ خیال است و محال است و جنوں، کہ ایسا سوچنا یہ خیال، سمجھنا یہ خیال ہے، اور ایسا ہو جانا امپاسبل، محال ہے، اور ایسا سوچنا پاگل پن ہے کہ غیروں کے طریق سے میرا دل لبھایا جائے اور میں اپنے دل کو لبھا لوں اور اس کو خوش کر دوں، خوش نہیں ہوگا، نتیجہ بعد میں آئے گا۔ کہ کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد جب آدمی گناہ کے کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا ہے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کے دل میں بے چینی، اس کے دل میں گھبراہٹ اور ایک قسم کی پریشانی آتی ہے۔
تو اسی طرح امت مسلمہ اگر یہ تیوہار کے اندر اگر ڈھابوں پہ چڑھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو کھلے آسمان ناراض کریں گے، اللہ کی لعنتوں کو اتاریں گے، اللہ کو غضبناک کریں گے اور اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیں گے، تو مائیں بہنیں کوئی یوں سوچتا ہو کہ ایسا کرنے سے جی خوش ہوگا، بھول جاؤ جی نہیں خوش ہوگا۔ اگر احساس ہے تو دل کے اندر دکھ اور پریشانی آئے گی۔ ہاں گناہوں کا اگر مرض بڑھ گیا تو شاید احساس نہ ہو، ورنہ یہ طے شدہ ہے کہ گناہ کے کرنے کے بعد دل میں بے چینی اور پریشانی آتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مائیں بہنیں اپنے نبی کے طریق سے دور کرنا یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے کہ جس نبی اور اس کے گھرانے نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمیں جنت کی راہ بتائی کہ اس سے مت ہٹنا ذرا بھی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یوں فرمایا فاستقم کما امرت۔ ارے یہ آیت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی شاق گزری، اللہ کے نبی گھبرا گئے کہ جس طرح ایک دائرہ گول بنایا جائے، سرکل بنایا جائے اور اس میں ایک لائن کھینچی جائے اور پھر اس میں بیچ میں نقطہ بنایا جائے اور پھر اس نقطے پر کسی کو کہا جائے کہ اس پہ کھڑے رہو، تو فاستقم کما امرت کا یہ حکم ہے، یہ تفسیر ہے اس کی کہ ذرا بھی اس سے ہٹنا مت۔ تو مائیں بہنیں اللہ پاک نے ہم کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے نبی کا طریقہ دیا ہے۔ ہم اپنے نبی کے طریقے کو، اپنی شریعت کو چھوڑ کر نہ اللہ کو ناراض کریں گے اور نہ اپنے نبی کو ناراض کریں گے، بلکہ ہم تو وہ کریں گے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بھول میں امت کے کوئی افراد اگر ڈھابوں پہ چڑھ گئے تو سب سے پہلا کام ان کو سمجھائیں گے۔ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں گے، اور پھر وہ مانے نہ مانے جو بھی چڑھے، ہم دن بھر میں کوشش یہ کریں گے کہ کچھ 2-4 رکعت پڑھ کر ان کی معافی کی اللہ سے درخواست کریں۔ جیسے کوئی بچہ کچھ باہر کچھ نقصان کر کے آیا، لڑ کے آیا، اب شکایت جب آئی تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں میرے بچے کی بھول ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ تو میرے نبی کے امتیوں کی اگر بھول ہے اور میرے اللہ اگر ناراض ہیں اور وہ غضب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو سب کی طرف سے ہم معافی مانگ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ہم ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ان کو معاف کر کے آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دو، آپ غضبناک نہ ہو جاؤ، آپ رحمان و رحیم ہو، اپنی رحمتوں کو بکھیر دو۔ لہذا ہم اس دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے افراد کو ڈھابوں پہ چڑھنے سے بچائیں گے، کیونکہ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں سے ہوگا، یعنی ان جیسا کام کرے تو ان میں سے ہوگا۔ دوسری ایک حدیث پاک یوں ہے کہ جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جمع ہوگا تو وہ بھی ان میں سے ہوگا۔ تو کوئی چڑھانے کے لیے نہ چڑھے، خالی اوپر دیکھنے کے لیے چڑھے تو یہ بھی غلط بات ہے اور یہ بھی بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایمان داؤں پہ نہ لگائیں، ہم اپنے اللہ رسول کو ناراض نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مائیں بہنیں یہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے، ابھی بہت ساری ٹپس باقی ہے جو خوشگوار زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے کام کی ہے۔ اللہ نے چاہ تو وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، بلکہ ایک اور اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے وہ اللہ نے چاہ تو آ جائے گا، تو اس میں بھی میں نے یہی عنوان پر بات کی ہے کہ جس میں اور بھی قیمتی باتیں آئی ہے کہ ہماری زندگیاں خوشگوار کیسے گزرے، اور یہ بنیادی باتیں مائیں بہنیں کہ میاں بیوی اگر بہت محبت کے ساتھ رہیں گے ان کے بچے ولی بنیں گے، یہ امید لگائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض ویا زین السماوات والارض ویا قیام السماوات والارض ویا رزاق السماوات والارض، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ نے سکھ کی راہیں بھی شریعت کے ذریعے سے بتا دیں
اور دکھ کی راہیں بھی شریعت کے ذریعے سے بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی راہیں بھی آپ نے شریعت سے بتا دی، اور میرے مولا ناکامی کی راہیں بھی اور جہنم کی راہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے شریعت کے ذریعے سے بتا دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل مندی عقل کو استعمال کر کے میرے مولا خیر کی، ہدایت کی، کامیابی کی، جنت والی، آپ کی رضا والی، آپ کی رحمتوں کی اترنے والی راہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق اور سعادت عظمیٰ عطا فرمائیے۔ اور میرے مولا وہ راہیں جس کے ذریعے سے مسلمان ذلیل و خوار ہوتا ہو، جس کے ذریعے سے مسلمان تاراج ہوتا ہو اور جہنم کے قریب پہنچتا ہو، اور وہ راہیں جس کے ذریعے سے دنیا میں اس کے بہو بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں پڑ جاتی ہوں، قریب مولا ایسی راہوں سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائیے۔ اپنے نبی کے تیرے مولا آنسوؤں کا اور ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کا ہمیں خیال رکھنے والا بنائیے کہ اس نبی نے اپنے آنسو ہمیں جنت کی راہ بتانے کے لیے گرائے، اور اس نبی نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا کہ میرے امتی جنت میں جانے والے بن جائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی حلم والی صفت کا اظہار کیا کہ مکے میں ابو جہل تو کھاتا تھا، اور شعب ابی طالب میں میرا نبی بھوکا رہتا تھا، نبی کے گھر آنے والے بھوکے رہتے تھے، یہاں تک کہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا اور بچے گودوں میں مرے، ماں کی گودوں میں معصوم بچے مرے، اور انہوں نے دیکھا ہے۔ کریم مولا آپ نے ہمیں جنت کی راہ بتانے کے لیے آپ نے بھی کتنا برداشت کیا۔ کریم مولا رحیم مولا ہمیں سنت شریعت کا پابند بنائیے، ہمیں پردہ اور میرے مولا شرم و حیا کا پابند بنائیے، ہمیں برقعے کا پابند بنائیے، ہمیں گھروں کا پابند بنائیے، اپنے بچے بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائیے، اپنے گھروں کے اندر دینداری، تلاوت، ذکر، تعلیم کو زندہ کرنے والا بنائیے۔ بے دینی سے، بددینی سے، فون کے گندے غلط استعمال سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچے بچیوں کی، آل اولاد کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابی سے ہمکنار فرمائیے، اور میرے مولا دونوں جہاں کی ناکامی سے محفوظ فرمائیے، بیماریوں سے اور میرے مولا کنگالی سے، مفلسی سے، بدحالی سے محفوظ فرمائیے۔ میرے مولا ہر قسم کے دکھوں سے، ناگانی آفت، بلا مصیبت، ٹینشنوں سے محفوظ فرمائیے۔ جب تک جئیں ایمان پلو میں ہو اور میرے مولا اسلام پر چل رہے ہوں اور تندرستیاں ہوں، کسی کی محتاجی نہ ہو، میرے مولا معذوری نہ ہو، میرے مولا ہر قسم کی بھلائیوں کے ساتھ میرے مولا جلائیے، اور کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیے، اپنی رضامندی کے ساتھ بلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائیے۔ متعلقین میں میرے مولا جو مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ میرے مولا یہ گھر دین کی اشاعت کا ٹھکانہ ہے کہ یہاں سے دین کی ترویج ہوتی ہے، جیسے مدینے والوں نے نبی کو آسرا اور ٹھکانہ دیا تھا، جیسے میرے مولا مکہ کے اندر ارکم مکان کے اندر میرے مولا ٹھکانہ دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دین کے ٹھکانے اور دین کی ترویج کے میرے لیے آسرا دینے والوں کے گھروں میں برکتیں دینا، آئندہ بھی پروگرام کو خوب کراتے رہنا، ان کے گھروں میں برکتیں اور سب کو صحت عافیت تندرستیاں دینا، محبتیں دینا اور ہر قسم کی خیر اتارنا، اور یہ جو ساری دعائیں مانگی گئی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگی عطا فرمانا، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرمانا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام ان گنت صلاۃ و سلام پہنچا دینا۔ وصلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔